تیرا گھر بچانے کے لیے آ جائے گا۔ آج ایک مسجد نہ سنبھلی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ ایمان میں پختگی نہ رہی، وہ جذبہ ایمانی نہ رہا، وہ حرارت ایمانی نہ رہی۔ اور کیسے ہو سکتی ہے؟ جو قوم خدا کے حضور سجدہ نہ کرتی ہو تو تمہیں دنیا کے چکر تو لگانے پڑیں گے۔ کاش کہ ہمارے نوجوان مؤذن کے کہنے پر آ جاتے مسجد کی طرف، آج یہ دنیا نواب گنج کے لوگ تمہاری طرف آ جاتے۔ آج وجہ کیا ہے؟ ایک اللہ کے ولی کے دنیا سے جانے کے بعد ہندو ہو، مسلمان ہو، ادھیکاری ہو، منسٹر ہو، آج وہ اولیاء کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ وجہ اتنی ہے، وہ اتنی وجہ ہے کہ ان کی زندگی سے اور موت تک کا سفر جو رہا یہی رہا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا۔ اور علامہ اقبال کہتے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوگوں قلم تیرے ہیں۔ آج آپ دیکھو اجمیر معلیٰ میں، دیکھو محبوب الہی میں، دیکھو کچوچا میں مختوم سمنانی کی بارگاہ میں، بڑے بڑے وقت کے بادشاہ اپنی سلطنت کی چادریں بھیجا کر کے اپنی حکومت کی حفاظت کی دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے تعلق سے قرآن نے کہا فقط فاز فوزا عظیما، یہ عظیم کامیابی کو انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی تم نے غفلت میں زندگی گزار لی، بہت سو لیا، بہت گٹکے پان مسالے سگریٹ حقے پی لیے، اب آؤ اپنے رب کی طرف آؤ۔ تم نے 40 سال بغیر داڑھی رکھ کے بھی دنیا دیکھ لیا، اب آؤ نا داڑھی رکھ کے بھی ایک بار اپنے آپ کو دیکھ لو۔ تم نے 40 سال بغیر نماز پڑھ کے زندگی گزار لی، اب 40 سال کے بعد نماز پڑھ کے بھی تو زندگی گزار لو۔ تم نے 40 سال فضولیات کے میسج تو پڑھے، اب 40 سال ہو گئے، چلو قرآن کا بھی پیغام پڑھ لو۔ تم نے 40 سال خرافات واہیات میں دنوں رات گزار دیے، اور نتیجہ کیا ملا؟ اگر مقروض تھے تو قرض کا بوجھ ہٹا نہیں، اور بھی قرضدار ہوتے چلے گئے۔ اگر تکلیف میں تھے، تکلیف کا بوجھ بڑھتا چلا گیا۔ اگر میرے پیاروں، میں کہتا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آدمی حلال رزق سے ایک اینٹ رکھ دے تو کسی دنیا حاکم میں طاقت نہیں ہے اس اینٹ پر کوئی انگلی رکھ کے دکھا دے۔ لیکن پیاروں، اگر ادھر ادھر جھپٹ پٹٹ کا معاملہ ہوگا تو کوئی بھی آئے گا، کوئی گرائے یا نہ گرائے، رب کے مقرر فرشتے تیری عمارت گرا کے چلے جائیں گے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، بہت تاخیر ہوئی، بہت سو لیا، بہت نعرے لگائے، یقیناً نعروں میں آج بھی ایمانی حرارت پائی جاتی ہے، لیکن کب؟ جب عمل آپ کے ساتھ ہو، جب قرآن آپ کے ساتھ ہو، جب نماز آپ کے ساتھ ہو، ذکر اور اذکار آپ کے ساتھ ہو۔ میں تو سلام پیش کرتا ہوں اپنی قوم کی عورتوں کو، اپنی قوم کی شہزادیوں کو، کہ یہ تو حجاب میں آ گئی، لیکن تمہارے چہرے پر داڑھی نہیں آ سکتی ہے۔ انہوں نے تو اپنے آپ کو سنبھالنا چاہا، لیکن مرد سنبھالنے کو نہیں تیار ہے۔ آج میں کہتا ہوں، اگر ہمارے گھروں میں اکثریت، اگر سنیت زندہ ہے تو ان عورتوں کی دین ہے، ان عورتوں کی دین ہے۔ بدنصیبی سے ہمارے معاشرے میں ایسے بھی مرد ہیں جنہیں عید کا بھی خیال نہیں ہوتا، جمعہ کے دن کا خیال نہیں ہوتا۔ یہ گھر کی عورتیں کہتی ہیں آج جمعہ کا دن ہے، جا نماز تو پڑھ لے، یہ عورتیں تمہیں دھکے مار کے مسجد کی طرف بھیجتی ہیں۔ میرے پیاروں، اتنا تمہارا اخلاق گر چکا ہے کہ آج تمہاری بچیاں کہیں کہ ابا نماز پڑھ لو، ابا چھٹی کا دن ہے یہ کر لو، ابا آج یہ کر لو۔ اس باپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے جو باپ اولاد کی تربیت کے لیے تھا، آج بچے باپ کی تربیت۔ میرے پیاروں، کب تم جاگو گے؟ کب اپنے آپ کو بدلو گے؟ کب اپنے آپ کو سمجھو گے؟ میں کہتا ہوں اگر الاؤڈ ہو جائے نا شرعاً کہ عورتیں مسجد میں نماز پڑھے، کوئی مسجد خالی نہیں رہے گی، بے شک کوئی مسجد خالی نہیں رہے گی، لیکن شریعت نے اجازت نہیں دیا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ عورتیں جتنا بھی پوشیدگی میں نماز پڑھے گی،
اتنا اس کے نماز کا ثواب اللہ بڑھا دے گا، اتنا اسے ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ کیونکہ عورت جو ہے اللہ کی صفت باطن سے، اللہ نے اپنی صفت باطن عورت کو عطا فرمائی، اور مردوں کو اللہ نے صفت ظاہر کا مظہر بنایا ہے۔ میرے پیاروں، اپنی نیکیوں کو ظاہر کرو۔ بہت مزے کر لیے، بہت لوگوں کو لڑا لیے، بہت چناؤں میں ادھر ادھر افراتفری کر لی، آؤ نا اس پارٹی میں آ جاؤ جو پارٹی جنت کا راستہ دکھاتی ہے، جو پارٹی نفرتوں کو نہیں پھیلاتی، جو پارٹی نماز کی طرف بلاتی ہے، جو جماعت تمہیں قرآن کی طرف بلاتی ہے۔ وقت بڑا پیارا ہے، بس ایک ہفتے کے بعد تقریباً شب برات آنے والی ہے۔ دوستو، یہ رات تو مقدر کو سنوارنے والی ہے۔ اس رات کے تعلق سے فرمایا گیا ہے، اس رات میں تمہارے مقدر کا فیصلہ ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سنیوں نے یہ رات بنا لیا ہے، اسی رات ان کا فیصلہ ہوتا ہے، تو میں نے کہا تیرے پاس بھی کوئی ایسی رات ہے؟ اللہ کا شکر ہمارے پاس کچھ تو ہے، کچھ تو ہے ہمارے پاس کچھ تو ہے۔ اس رات میں تمہاری تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، اس رات میں تمہاری زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، اس رات میں تمہارے رزق کا فیصلہ ہوتا ہے، اس رات میں تمہاری مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے، اس رات میں تمہارے حسن خاتمہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ میرے پیاروں، اس رات کو پڑاکے سے نہیں، اس رات کو موٹر سائیکل سے ہوٹلوں کے اڈے پر پھر پھر کے نہیں، بلکہ اس رات کو اللہ کے حضور مصلی لگا کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، یہ سوچ کر کے کہ جس طرح تنہائی میں تو آج پڑھ رہا ہے، ممکن ہے اس تنہائی جب تو قبر میں محسوس کرے گا، یہ تنہائی کا پڑھا ہوا قرآن تیری قبر میں نور بن کے آئے گا۔ تنہائی میں درود پڑھو، یہ سوچ کے مولا جب کوئی نہیں رہے گا تو کم سے کم کوئی آ جائے گا، درود کی شکل میں میری قبر میں میرا ساتھ دینے کے لیے آ جائے گا۔ میرے پیارو، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت بڑے ولی، جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الطائفہ کا خطاب فرمایا، ولیوں کی جماعت کے سردار ہیں جنید بغدادی، جو حضور پیرانے پیر دستگیر بڑے پیر غوث پاک کے پیروں کے پیروں کے پیر میں آتے ہیں۔ وہ جنید بغدادی، جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کا ایک مرید تھا، اس نے تمنا رکھی کہ میرے شیخ جنید بغدادی کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوا ہوگا، کیا ہوا ہوگا۔ وہ اسی خیال میں اس کی آنکھیں لگ گئی، وہ سویا، اس نے جنید بغدادی کو دیکھا۔ حضرت جنید بغدادی سے اس نے پوچھا کہ حضور، آپ کے ساتھ قبر کے معاملات کیسے رہے، کون سی چیز آپ کو قبر میں کام آئی؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، اسے ایھا الولد میں امام غزالی نے نقل فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا میں نے جو کچھ بھی تقریریں کی وہ سب فضاؤں میں رہ گئی، سب ہواؤں میں بکھر گئی، جو کچھ بھی کتابیں لکھی وہ سب تو ختم ہو گئی، میرا لکھنا بھی ضائع ہو گیا۔ تو کہا حضور تو آپ کو کام کیا آیا؟ آپ فرماتے ہیں جب رات کی تنہائی میں جو اٹھ کر کے میں اپنے رب کے حضور روتا تھا، قیام کرتا تھا، وہ رات کا اٹھنا، وہ رات کا ذکر کرنا، وہ رات کا قیام کرنا مجھے قبر میں کام آیا ہے۔ پتا کیا چلا؟ ایک اللہ کے وہ ولی جو ولیوں کی جماعت کے سردار ہیں، وقت کے خطیب بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں میرا بولنا کچھ کام نہ آیا، میرا لکھنا کچھ کام نہ آیا۔ تو جو دوستو سوچو، جب بولنے والے کا بولنا کام نہیں آ رہا ہے تو سننے والوں تمہارا کیا کام آئے گا، بیٹھنے والوں تمہارا کیا کام آئے گا؟ آؤ اپنے رب کے حضور مصلی لگاؤ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک سپاہی سے پوچھا، کہا مجھے علی کے بارے میں بتاؤ، حیدر کرار کے بارے میں بتاؤ کہ حیدر کیسے تھے، ان کا اخلاق کیسا تھا اور ان کا اللہ سے تعلق کیسا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کا دربار سجا تھا، آپ کا سپاہی کانپنے لگا کہ کہیں میں تعریف کروں اور کہیں میرے سر کو جدا نہ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! اس نے کہا بادشاہ سلامت، اپنی جان کی حفاظت چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا ہاں ہاں تجھے امان ہے، لیکن سچ سچ بتا حیدر کرار کے بارے میں، فاتح خیبر کے بارے میں ان کا کوئی عمل بتا، اللہ سے ان کا تعلق کیا تھا؟
وہ شخص کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم میں نے علی کے ساتھ کئی راتیں بتائی ہیں، علی کے ساتھ کئی دن گزارے ہیں، میں نے یہ دیکھا جب پورا مدینہ سو جایا کرتا تھا، جب پورا کوفہ سو جایا کرتا تھا، جب پورا نجف سو جایا کرتا تھا، اس وقت علی اٹھتے تھے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھیوں کے ایک ایک ریشے سے آنسو کے قطرات ایسے جھڑتے جیسے کسی کے چہرے پر پانی کا جھرنا جھڑ رہا ہو۔ دوستو سوچو تو صحیح، وہ علی جن کا ذکر کرنا عبادت، جن کو یاد کرنا عبادت، جب کہ مفسروں نے لکھا ہے جن کے نام اعمال کا عنوان علی ہوگا وہ سب جنت میں داخل ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا میں اس وقت مطمئن ہو گیا کہ جب میں نے جنت کی سیر کی اور لکھا ہوا پایا امام التقیٰ علی، متقیوں کے امام علی ہے، میں مطمئن ہو گیا کہ میرے باپ میری قوم کی لگام اللہ نے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، حیدر کرار کے ہاتھ میں۔ نعرہ تکبیر،